آج ہمارا ایک برننگ ایشو موضوع ہے، وہ ہے عورتوں کے چھاتی کا کینسر۔ کیونکہ جو پاکستان میں رپورٹ آئی ہے، عورتوں کی اموات کی تعداد سب سے زیادہ جوان عورتوں کے اموات کی تعداد جو ہے وہ بریسٹ کینسر کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ حکیم محمد علی بلوچ آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ حکیم محمد علی بلوچ کی ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ والتابعین الی یوم القیامہ علیہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء کرام، آج ہمارا ایک برننگ ایشو موضوع ہے، وہ ہے عورتوں کے چھاتی کا کینسر۔ کیونکہ جو پاکستان میں رپورٹ آئی ہے، عورتوں کی اموات کی تعداد سب سے زیادہ جوان عورتوں کے اموات کی تعداد جو ہے وہ بریسٹ کینسر کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یعنی ٹوٹل اموات میں سے 60% جو ہے، کہیں 40 لکھا ہے پر 40 غلط ہے، 60% موت جو ہے وہ بریسٹ یعنی چھاتی کے کینسر کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ لہٰذا اس موضوع کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماڈرنزم میں عورتیں ایک دوسرے کی چھاتیوں کو خود پکڑتی ہیں اور ہاتھوں سے، ہاتھ کی چٹکی سے اس کو پکڑ لیتی ہیں، وہاں خون جمع ہو جاتا ہے، اور جو ماڈرن گرل فرینڈ ہوتے ہیں وہ بھی ان میں حتیٰ کہ منہ سے کاٹ لیتے ہیں، حتیٰ کہ اس طرح سے کافی چیزیں ہیں۔ نمبر 3، ہمارے جو کھانے ہیں، خصوصاً عورتیں شوہر کو مجبور کرتی ہیں کہ آج ہوٹل پہ کھانا کھانا ہے، وہ ہوٹل کا کھانا جو ہے بریسٹ کینسر کا سبب بنتا ہے۔ اس میں سودا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب سودا ایک جگہ بہت زیادہ ہو جائے تو گلٹی جو ہے نا پیدا ہو جاتی ہے، خصوصاً بغل کے ساتھ چھاتی میں گلٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ فوری طور پر اس میں جیسے ہی درد ہوا فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگے۔ ڈاکٹر کہتا ہے فوراً بایوپسی کراؤ، واپسی کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ، وہ ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ، 1 لاکھ روپے کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عورت کی چھاتی جو ہے یہ غدی اعصابی مزاج کی ہے، اتنی نرم اور اتنی نرم ہے کہ اگر اس کو کہیں سے بھی کاٹا جائے تو یہ دوبارہ جڑنے کا نام نہیں لیتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اس بایوپسی کی وجہ سے یہ مرض جو ہے اپنے عروج کو پڑ جاتا ہے۔ اور دوسری سبب بریسٹ کینسر کا ان عورتوں کا ہے جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ کیا ہوتا ہے، دودھ رک کر وہاں ورم کا سبب بن جاتا ہے، غدے عضلاتی تحریک بڑھ جاتی ہے چھاتیوں میں اور ورم ہو جاتا ہے۔ ورم ہونے کے بعد کبھی کبھی تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ کبھی کبھی ورم اتنا ہو جاتا ہے کہ جتنا چھوٹا بٹکا، اتنا ورم ہو جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر اس کو پھر بھی کہتے بایوپسی کراؤ۔ بابا ورم کی بایوپسی کیا ہے؟ ورم کی دوا کرو۔ تو یہ عضلاتی غدی تحریک میں ہوتا ہے، عورت کو خون ماہواری کا ٹھیک ٹھاک آتا ہے، عورت پہ شہوت کا بھوت سوار ہوتا ہے۔ ان حالتوں میں یہ گلٹیاں ہوتی ہیں۔ اس کا جائزہ لینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی انسانی تعلیم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف واپس آنا ہوگا تاکہ آئندہ ہونے والے اس کینسر سے بچا جائے۔ اپنی بیوی کے ساتھ پیار کرو، ہاتھ لگانے کا تو جائز ہے، لیکن ہاتھ سے پکڑ کے اس کو مسل دینا، یہ وہاں خون رک جاتا ہے، پھر ایک خلیے پہ دوسرا خلیہ خون کا لگتا ہے، دوسرے تیسرے چوتھا ایک گلٹی کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ورم اکثر ان عورتوں کو ہوتا ہے جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔
ورم میں کیا ہے کہ آپ ورم کا تو اتنا آسان علاج ہے کہ جس کا حساب نہیں ہے۔ لوگ ڈاکٹر کے پاس خامخواہ ہی جاتے ہیں۔ امرت دھارا، جوہر اجوائن، جوہر پودینہ، جوہر کافور، یہ 3 چیزیں ملا لو، اس گلٹی کو لگانا شروع کرو۔ اکثر ورم قانون نظر مفرزہ کا جو ہے جس میں ہلدی، ملٹھی، سونف، ریوند خطائی مصبر اور کلمی شورا متبر ہے۔ یہ چیزیں ملا کے کھل کر کے اور فل سائز کپ 3 دفعہ سادہ پانی سے دیا جائے، اور عورت کو شوگر نہیں ہے تو شربت بزوری سے دیا جائے تو ورم اتر جاتا ہے۔ پہلے دن ہی وہ مالش کرنے اور پہلے دن ہی یہ دوا دینے سے ورم اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ 3 سے 4 دن کے اندر ورم اتر جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کو کٹوا کے اس کی بائپسی کرو، اس سے پہلے کہ اس کو کاٹنے کی بات کرو، ڈاکٹر کہتا ہے کاٹ کے پھینک دو، یہ ورم اتر جاتا ہے۔ اور دودھ نکالنا ضروری ہے ان حالات میں، دودھ کا نکالنا، بلکہ بچے کو دودھ رکا ہوا تو نہیں پلا سکتے، لیکن جب عورت ٹھیک ہو جائے تو دودھ پلائے۔ دودھ پلانے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے عورت کو اپنے تھنوں میں دودھ دیا ہی اس لیے کہ بچہ اس کو استعمال کرے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کہیں 30 مہینے، کہیں 24 مہینے کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ فصالہ عامین وفصالہ 30 شہرن لکھا ہے۔ تو یہ اس طرح سے دودھ پلانا ضروری ہے۔ نمبر 2، گلٹی۔ یہاں پر گلٹی کا تعلق ہے تو گلٹی کو سب سے پہلے امرت دھارا کی مالش کرنی چاہیے۔ اس کے علاج میں ہر کھانے سے پہلے اکثر مصفہ، جو میں نے پہلے لکھوایا ہوا آپ لوگوں کو، اکثر مصفہ 250 ملی گرام دودھ سے صبح دینا چاہیے، دوپہر کو ہاضم 5، شام کو اکثر درد، تاکہ اس کو درد میں کمی ہو، تاکہ اس کی ہمت بندھے، اور رات کو اس کو لازمی طور پر اکثر ورم بھی دے دیا کرو، تاکہ وہاں رکا ہوا خون جو ہے وہ نکل جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو کچھ ہی دنوں میں وہ ورم بھی اتر جائے گا، گلٹی بھی جانا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر خالی ورم کو اکیلا مدبر کلمی شورا 3 ٹائم دیا جائے تب بھی ورم اتر جاتا ہے۔ ورم کہیں بھی ہو اتر جاتا ہے، چھاتی کا ورم بھی خصوصاً اتر جاتا ہے۔ یہ علاج ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ بائپسی ہو گئی اور چھاتی پہ بلب نما چھالا بھی بن گیا اور وہ پھٹ گیا اور زخم ہو گیا، تو آپ کی دنیا کی کوئی ڈاکٹر کی دوا کام نہیں کرے گی۔